بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، جو آج کا ویڈیو لے کر آئی ہوں یا آج کا جو ٹاپک لے کر آئی ہوں، یقین مانیے کہ یہ مجھے اس قدر پسند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ یعنی کہ یہ میری ایک پسندیدہ اور میری دلی کیا کہتے ہیں خواہش تھی کہ میں اس ٹاپک پہ یا اس صورت کی آیت پہ میں ویڈیو بناؤں، کیونکہ یہ اس سے میرے نا بہت سارے مشکلات جو ہے وہ حل ہو گئیں۔ تو دوستو، اس آیت کو کیونکہ میں نے بہت زیادہ سرچ کیا اور جب مجھے اس آیت کے بارے میں یہ بات پتہ چلی تو میں نے اس آیت کو بہت سی علماء اکرام کی کتابوں میں پڑھا، دیکھا، سنا، اور لوگوں نے اس پہ کافی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں۔ تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس کو بہت آرام اور سکون سے اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی۔ جی، یہ ہے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3، یہ 28ویں پارے میں ہے۔ اس صورت کی میں نے جس قدر خوبیاں اور فائدے پڑھے، میں حیران رہ گئی کہ قرآن پاک کی ہر حرف میں کتنے فائدے اور خوبیاں اور خصوصیات ہیں۔ مگر جب میں نے اس آیت کی پڑھی اور جب میں نے اس پر عمل کیا تو یقین جانیے کہ مجھے اس قدر فائدہ ہوا کہ جو میرے ناممکن کام ہوتے ہیں تو سب سے سر فہرست یہ 2 آیات ہوتی ہیں اور میں پڑھنا شروع کر دیتی ہوں۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ میں اتنا لامحدود ان کو پڑھ لیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں معلوم کہ وہ میرے کام کہاں سے ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو رزق روزی کی پریشانی یا تنگی ہے، کیونکہ آج کل زندگی کی ہر شے جو ہے آپ کو وہ پیسے سے ملتی ہے، تو وہ میں کہتی ہوں یہ رزق روزی کے لیے اس قدر خوبصورت آیت ہے کہ آپ کبھی بھوکے نہیں رہ سکتے۔ آپ کی نسلوں میں میرے خیال میں کوئی شخص جو ہوگا وہ بھوکا نہیں مرے گا۔ ہر مشکل کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور خاص طور پر یہ رزق کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تو لازمی طور پر ہے۔ اگر آپ کو کوئی کسی چیز کے لیے پیسے چاہیے، کسی پلاٹ کے لیے پیسے چاہیے، کچھ گھر بنانے کے لیے چاہیے، رزق کے لیے چاہیے، ہر طرح کے، میں اب یہاں پر بیان نہیں کر سکتی، بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو میں نے اس آیت سے متعلق بہت سی کتابوں میں اور علماء کرام کی تقریر میں اس آیت سے متعلق ایک کیا کہتے ہیں واقعہ بھی سنا ہے، جو میں آپ سے بہت ہی مختصر ترین کر کے بتاؤں گی یہاں پر، کیونکہ آپ کا بھی قیمتی وقت ہے اور میرا بھی۔ تو واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک جہاز ہے، جو میں نے کتابوں میں پڑھا اور علماء کرام سے سنا کہ ایک جہاز ہے، وہ بڑے سے سمندر میں جا رہا ہے اور اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے پتہ نہیں، اب معلوم نہیں، علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک جن پانی کا، سمندر کا ایک جن نمودار ہوتا ہے جہاز کے اندر، اور وہ جو ہے تمام جہاز والوں سے کہتا ہے، سفر کرنے والوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ مجھے نہیں بلکہ اس سمندر کو 10,000 صدقہ یا ہدیہ دے دو اس سمندر کو۔ اب وہاں پہ کوئی بھی بندہ اپنی جیب سے 10,000 درہم نکالنے کو تیار نہیں تھا۔ تو انہی لوگوں میں سے ایک بہت امیر شخص تھا، اس نے ایسا کیا کہ 10,000 درہم نکالے اور اس نے سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سمندر کے اندر ڈال دیے۔ اب اس جن سے کہا کہ اب جو کچھ تم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس کے بدلے میں ہمیں کوئی وظیفہ یا کوئی بات بتاؤ گے، اب وہ بات بتاؤ۔ اب سارے جہاز والے اکٹھے ہو گئے ہیں اور وہ بات سننے کو تیار ہیں۔ تو جن کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم اور کیا تمہاری 7 نسلیں بھی جو ہے وہ کبھی بھی رزق کے لیے پریشان نہیں ہوں گی، ہر مشکل کے وقت وہ آیت آپ کا مددگار ہوگی۔ اب وہ سب کہنے لگے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے، اس جن نے ان کو بتایا کہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 جو 28ویں پارے میں ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔
بس آپ نے صبح اور شام یہ کیا کہتے ہیں پڑھنی ہے آیت، صبح شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں صبح اور شام، اور اس آیت کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو کبھی بھی آپ پر کوئی مشکل پریشانی نہیں آئے گی۔ اب وہ جن جو تھا وہ غائب ہو گیا، وہ سمندر میں غائب ہو گیا، تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے کہ اتنی اس نے بات بتا دی۔ اب 2-3 دن کے بعد اسی سمندر میں جہاز سفر کے دوران اتنا بڑا طوفان آتا ہے، اتنا طوفان آتا ہے کہ جہاز جو ہے وہ بس ڈوبنے والا ہوتا ہے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں تم نے 10,000 درہم دے کے جو اس سے آیت خریدی تھی یا وظیفہ لیا تھا تو وہ ہی پڑھنا شروع کر، اور سارے لوگ مل کر یہ آیت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں اور 1 2 3 4 بار ہی پڑھتے ہیں تو وہ طوفان تھم جاتا ہے اور ان کا کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ بھئی تم نے 10,000 میں تو بہت اچھی آیت خرید لی۔ اب جب سفر ختم ہوتا ہے وہ آدمی جو ہوتے ہیں سارے اتر جاتے ہیں۔ اب اس بندے کے پاس جس نے 10,000 درہم دیے تھے، اس کی جیب میں تو جتنے پیسے تھے اس نے سب صدقہ کر دیے تھے پانی میں۔ اب وہ ساحل پہ آ جاتے ہیں اور وہ چلتا چلتا جو ہے بندہ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ ایک جنگل میں کی طرف نکل جاتا ہے۔ وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت سا محل ہے اور اس میں ایک کمرے سے روشنی آ رہی ہے۔ وہ اس کمرے میں چلا جاتا ہے، اس عورت سے کہتا ہے، وہاں اس کو ایک عورت خوبصورت عورت دکھائی دیتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے میں بصرہ کی شہزادی ہوں اور مجھے ایک جن نے یہاں قید کیا ہوا ہے، تو تم یہاں سے چلے جاؤ اور تمہیں بھی جن مار ڈالے گا۔ پھر اسی دوران کتابوں میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ جن نمودار ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے اس بندے کو جس نے وظیفہ خریدا تھا، اس کو کہتا ہے کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم مجھے مار ڈالو، مگر وہ آدمی کہتا ہے میں نے 4 دفعہ یہی سورت طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ پڑھنا شروع کر دی۔ پوری آیت میں نے یہ پڑھنا شروع کر دی، 4 دفعہ ہی پڑھی تھی کہ ایک آگ کا گولا آتا ہے اور وہ جن جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ پھر اس شہزادی کو بھی آزاد کر دیتا ہے، وہ بصرہ کی شہزادی ہوتی ہے، اور اسی طرح وہ کمروں میں اسی محل کے کمروں میں جاتے ہیں تو خوب سارا رزق روزی اور مال و دولت پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے بہت سی کتابوں میں، بڑی علماء اکرام کی کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہوگا۔ مگر اس سورۃ طلاق کی آیت کے اتنے فائدے، اور یہ مجھے اس قدر پیاری ہے کہ میں بتا نہیں سکتی کہ یہ میری ڈائری کی کتابوں میں بہت خوبصورت صفحے پر لکھی ہوئی ہے، اور میں اس کو ہمیشہ صبح اور شام پڑھتی ہوں، اور جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو 100 مرتبہ میں اس کو 3 دفعہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں۔ تو میرے دوستو، میرے بہن بھائیوں، آپ بھی اس آیت کو خوب پڑھیے، ایک دفعہ دن میں یا 100 دفعہ، ایک دفعہ معمول بنا لیجئے۔ آپ کو ایک تو یہ یاد بھی ہو جائے گی اور آپ اس کو لکھ بھی لیجئے گا، تو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے۔ آپ جب ڈیلی روزانہ آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ تو آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، اور آپ کو کوئی بھی بڑی سے بڑی پریشانی ہے، کوئی آپ کے پیسے واپس نہیں کر رہا، کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ کچھ بھی کر رہا ہے، آپ ایون کچھ بھی آپ کے ساتھ جو مسئلہ ہے، آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیجئے انشاءاللہ العزیز۔ آپ دیکھیے گا کچھ دنوں میں نہیں، میں نے تو 2 سے 3 دن کے اندر ہی میرا کام ایسے ہوا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انشاءاللہ آپ اس آیت پر عمل کیجئے۔ یہ اتنی مبارک صورت ہے کہ آپ اور آپ کی نسلیں کبھی بھی میرے خیال میں وہ رزق کی تنگی کا شکار نہیں ہوں گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے پلیز اس کو آگے شیئر کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کریں، اور بھی بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک سب کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔